ابو لہب کا انجام، قرآن کا اعلان اور تباہی کی داستان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخص کی جس کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے بد دعا بن گیا، جس کی دشمنی اسلام سے تھی اور جس کے انجام کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ یہ ہے ابو لہب۔ نمبر 1، ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلے والا، کیونکہ وہ سرخ رنگ والا تھا۔ اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر سب سے سخت دشمن بھی یہی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پر کھڑے ہو کر سب کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب نے سب کے سامنے کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، یعنی تیرا ناسو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 3، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب تھا، جو ابو سفیان کی بہن اور ابو جہل کی قریبی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے، جھاڑیاں اور طعنوں سے ایذا دیتی تھی۔ قرآن سے اس کا بھی ذکر کیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن بھڑکانے والی تھی۔ آیات نمبر 4۔ نمبر 4، انجام۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن غزوہ بدر کے بعد جب قریش کو شکست ہوئی تو ابو لہب کو صدمہ ہوا۔ چند دن بعد اسے ایک مہلک بیماری طاعون یا سوزاک جیسی لاحق ہو گئی۔ اس کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی، کیونکہ لوگ بدبو اور بیماری کے خوف سے قریب نہ گئے۔ آخر میں کچھ غلاموں نے دور سے پتھروں سے گڑھا کھود کر اسے پھینک دیا۔ نمبر 5، سبق اور پیغام۔ رشتہ داری نجات کی ضمانت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہونا اللہ کا دشمن ہونا ہے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ابو لہب کی رسوائی کا اعلان بن گیا۔ اب اگر آپ کے دل کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہم اجعلنا من الذین یحبون نبیک ویحبهم نبیک واغفر لنا ولوالدینا واجعل عاقبتنا خیرا فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔